الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج کا یہ موضوع ہمارا ٹاپک شب قدر کے حوالے سے ہمارا یہ چینل K21 کی انتظامیہ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑے وثوق کے ساتھ ماہ سیام جو برکتوں رحمتوں سے بھرا ہوا ہے اس کا پیغام دنیا میں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت K21 اور اس کی انتظامیہ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ شب قدر کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کا شان نزول کچھ مفسرین کرام یوں بیان فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات فخر آدم بنی آدم احمد مجتبیٰ حبیب کبریا شب اسرا کے دولہا جہان کائنات بلکہ جان کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو ارشادات سے نواز رہے تھے۔ فرما رہے تھے بنی اسرائیل کے اندر اس قدر لوگ عبادت گزار ہوتے، ان کی 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال کی عمریں ہوتی، وہ اللہ کی عبادت کرتے، عابد ہوتے، ان کا نام عابدین کی لسٹ میں آتا۔ حضور کے صحابہ سوچنے لگے اور عرض گزار ہوئے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری عبادتوں کا کیا حال ہوگا؟ ہماری عبادتیں تو چھوٹی ہوں گی، چونکہ ہماری عمریں کم ہیں۔ اس امت کی عمر جو ہے وہ 60-70 کے درمیان ہے، یا زیادہ عمر مل گئی تو 100 سال ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی عمریں زیادہ تھی تو عبادت بھی زیادہ ہوئی، نمازیں بھی زیادہ۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں، اللہ اپنے قدرت کے قانون سے سماعت فرما رہا تھا۔ جبریل امین تشریف لائے، پیغام لائے، سورہ قدر نازل ہو گئی کہ اے حبیب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے ان کی عمروں کو نہ دیکھو، ان کی عبادت ریاضت زہد تقوی کو نہ دیکھو، بلکہ ان کی ساری زندگی کی عبادت ہم تمہیں ایک رات ایسی کر دیتے ہیں اس امت کے لیے۔ ناظرین محترم، شب قدر، یہ شب قدر کی رات کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوئی، کسی اور امت کو ملی نہیں۔ پھر میں جملہ کہہ دوں، یہ صدقہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا، محمد عربی کا صدقہ ہے کہ راتیں عظیم راتیں مل گئیں ہماری بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، کہ آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے ہم نے ایک ایسی رات بنائی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل، بہترین رات۔ اس میں جاگو، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا، جبریل ملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے، مگر عشاق
پیغمبر خدا سے عشق کرنے والے کہتے ہیں جس رات میں جبریل آئے وہ رات لیلۃ القدر شب قدر کی بن جائے، اور جس رات کو تاجدار کائنات دنیا میں تشریف لائے اس رات کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ سوال ہوتا ہے کہ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا جاتا ہے، کیا حضور ہر سال تشریف لاتے ہیں، ولادت منائی جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو میں کہتا ہوں شب قدر ہر سال منائی جاتی ہے، قرآن تو نازل ہو گیا، آج سے 1400 سال پہلے قرآن کا نزول ہو گیا، پھر شب قدر کیوں تلاش کرتے ہیں، اعتکاف میں کیوں بیٹھتے ہیں، اعلان کیوں ہوتا ہے؟ شب قدر ہے، 5 راتوں میں تلاش کرو، شب قدر کو تلاش کرو، 21 23 25 27 29 تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ شب قدر میں ملائکہ آتے ہیں، جبریل مصافحہ کرتے ہیں مومنین سے، صالحین سے، اولیاء اللہ سے، ان کے اوپر ایک عجیب رقت طاری ہو جاتی ہے، جن سے مصافحہ ہوتا ہے، جن سے سوال ہوتا ہے۔ وہ رات بڑی ٹھنڈی، میں سوال پورا کر لوں کہ اس رات کو ملائکہ جبریل آتے شب قدر کو، ہم ہر سال اور قیامت تک شب قدر مناتے رہیں گے، ڈھونڈتے رہیں گے، تو کیا وہ رات نہ منائیں جس رات کے صدقے ہمیں ساری راتیں ملی ہیں؟ شب قدر ملی ہے، شب برات ملی ہے، شب عاشور ملی ہے، کیا ان راتوں کو ہم بھول جائیں کہ یہ صدقہ ہے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کہ حضور کے آنے سے ہمیں اتنے بڑے بڑے اللہ نے انعامات عطا فرمائے، رمضان جیسا مہینہ، آخری عشرہ، اعتکاف، پھر شب قدر، تلاش کرو، قرآن کی تلاوت کرو، غروب آفتاب سے فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، فرشتے پھیل جاتے ہیں، رات ٹھنڈی ہوتی ہے، ہلکی ہلکی بوندا باندی کے آثار ہوتے ہیں، سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، کڑوی چیزیں میٹھی ہو جاتی ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے روئے زمین پر۔ شب قدر کی یہ علامتیں ہیں، ایسا نور چمکتا ہے کہ اس وقت جو جاگ رہا ہوتا ہے خوش نصیب، جو دعا مانگے، فرمایا شب قدر میں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ قبولیت کے کئی مقامات ہیں، شب قدر میں دعا مانگو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا مانگو، امت کے لیے دعا مانگو، اپنے لیے دعا مانگو، مغفرت کی دعا شب قدر میں قبول ہوتی ہے، اور جو اس لمحے میں دعا کی جائے، جو مانگا جائے جائز، وہ پورا ہو جاتا ہے۔ شب قدر کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت ہوتی ہے، لوگ اپنے پیاروں کو، مرحومین کو یاد رکھتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ان تاک راتوں میں ہمارے ہاں شبینے ہوتے ہیں، قرآن کے حفاظ قرہ حضرات پوری پوری رات قرآن پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ناظرین محترم، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ہر سال کیوں رسول کی ولادت کو مناتے ہیں، شب قدر بھی مناتے ہیں ہر سال، شب برات بھی مناتے ہیں، اور یوم بھی مناتے ہیں، تو اگر اللہ کے سچے نبی کا میلاد اور ولادت دن آ جائے تو اس کو بھی مناتے ہیں۔ شرعاً اس کی کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، سنت ہے، مستحب ہے، علماء کا اس میں اجماع ہے، تو کرنا چاہیے۔ اور عاشقوں کی تو یہ عید ہے، صالحین کی تو یہ عید ہے، اس میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، شیرینی بانٹی جاتی ہے، غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، جائز کام ہوتے ہیں۔ اور شب قدر میں یہی رات کو عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، راتوں کی تلاش ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، 5 راتیں چھپا کے رکھا اللہ نے شب قدر کو، میرے رسول نے خود تلاش کیا، ڈھونڈا شب قدر کو،
بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کو پایا، پھر حضور کو بھلا دیا گیا۔ صحابہ میں آئے، اللہ نے فرمایا کہ حبیب ہم آپ کو بھلا دیتے ہیں، 5 راتیں دیتے ہیں، ان میں تلاش کرو۔ کچھ ایسی اللہ کی مخفی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، خاص چیزیں ہیں، اس میں شب قدر بھی خاص ہے، اس کو بھی اللہ نے مخفی رکھا اس امت کے لیے، تاکہ رسول اعظم کی امت زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ جستجو کرے، شوق عبادت بڑھ جائے کہ ہمیں شب قدر نصیب ہو۔ یہ راز تھا۔ تو لہٰذا شب قدر ایک بہت بڑی بابرکت رات ہے۔ جس خوش نصیب کو میسر آ جائے، مل جائے، سبحان اللہ، اس کے ایمان کا کیا کہنا، اس کی آخرت بن جاتی ہے۔ اصحاب پیغمبر کو شوق تھا، وہ شب قدر کی راتوں کو تلاش کرتے۔ اصحاب پیغمبر سوتے کہاں تھے؟ اہل بیت رسول سوتے کہاں تھے رات کو؟ وہ تو شب بیداری کرتے تھے۔ ان کی ہر رات شب قدر ہوا کرتی تھی، ان کی ہر رات شب برات ہوا کرتی تھی۔ ان کو عبادت کا شوق تھا، ایک ایک رات میں 500 رکعت نماز نفل، ایک رات میں 1000 نفل رکعت نفل۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایتیں ہیں۔ تو یہ عبادت اور ریاضت، یہ تقوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جہاں تم رمضانوں میں اعتکاف کرتے ہو، جہاں رمضان کے روزے رکھتے ہو، جہاں تم شب بیداری کرتے ہو، وہاں تاک رات کو بھی تلاش کرو۔ تو فرمایا کہ روح الامین سے مراد علماء کرام نے جبریل امین کو لیا ہے۔ جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ وہ فرشتوں کے ہمراہ دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور وہ اجازت لیتے ہیں، اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، روح زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ جہاں پاک جگہ ہوتی ہیں، مقامات مقدسہ، مساجد، بیت اللہ شریف، مسجد نبوی شریف، مسجد اقصی، جہاں اللہ کے ذکر ہو رہے ہوتے ہیں، ان جگہوں کو اپنے گھیرے میں لیتے ہیں، اور جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ان کی دعاؤں پر ملائکہ آمین کہتے ہیں۔ تو حضرت جبریل ان سے مصافحہ کرتے ہیں، شب قدر کو تلاش کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندے گر گرا کر گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جہنم کے خوف سے، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا رازق ہے، تو ازلی ہے، تو ابدی ہے، تو قیامت کا رب ہے، جہنم سے بچا لے۔ تو حضرت جبریل صبح تک یہ سنتے رہتے ہیں فریاد، بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ ملائکہ سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ مولا وہ گریہ زاری کرتے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے، جنت کے شوق میں، اشتیاق میں وہ روتے تھے، آپ کے غضب سے، آپ کے خوف سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو اعلان ہوتا ہے کہ ملائکہ فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اپنے ان بندوں کو بخش دیا ہے جو شب قدر میں اس طرح جستجو کر رہے تھے، میری رضا پانے کے لیے مجھے سجدے کر رہے تھے، قیام میں کھڑے تھے، رکوع میں کھڑے ہوئے چھوڑ کے آئے ہو، سجدے میں کھڑے پڑے ہوئے چھوڑ کے آئے ہو، قیام کی حالت میں چھوڑ کے آئے ہو، درود پاک پڑھنے کی صورت میں چھوڑ کے آئے ہو، سورہ دخان پڑھنے کی شکل میں چھوڑ کے آئے ہو، ہم نے ان کو بخش دیا ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمان یہ اللہ اس رات میں بخشش فرماتا ہے، وہ بخشے جاتے ہیں۔ جس رات میں ملائکہ جبریل نازل ہو جائیں وہ رات برکت والی ہو جاتی ہے، کتنے مسلمان بخشے جاتے ہیں۔ اور جس رات رسول اعظم کی ولادت ہو جائے اس رات کو ایران کے 1000 سال کے چلتے ہوئے آتش کدہ بھی بجھ جاتے ہیں۔ وہاں یہ پیغام آ جاتا ہے کہ بس اب یہ دنیا کی آگ نہیں، اب وہ نبی آیا ہے
جو بچانے کے لیے آیا ہے اس امت کو، انسانیت کو۔ تو یہی پیغام ہے اہل محبت سے، اہل اسلام سے، اہل ایمان سے، کہ شب قدر کو 5 راتوں میں تلاش کرو، حاصل کرو شب قدر کو، اس کی علامتیں بیان کی گئی، شب بیداری کی جائے، جاگا جائے، سونا نہیں چاہیے، ذکر اذکار کرتے رہو، کتابیں پڑھتے رہو، تفسیریں پڑھتے رہو، درود پاک پڑھتے رہو، نوافل کی کثرت کرو، تلاوت کرو، تفسیر پڑھو، ترجمہ پڑھو، یہ شب بیداری ہے۔ درود پاک پڑھنا شب بیداری ہے، ماں باپ کی خدمت کرو، شب بیداری ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، اہل بیت پر درود پڑھو، شب بیداری ہے۔ تو اسی کا نام شب قدر ہے۔ دعا کرتا ہوں رب کعبہ ہمیں وہ برکت والی رات امت مسلمہ کو نصیب فرمائے اور عالم اسلام میں امن سکون عطا فرمائے۔ لیکن آج جو حالات ہیں ملک کے، دنیا کے، میں سمجھتا ہوں کہ عبادت تو ہوتی ہے، وہ اخلاص نہیں ہے۔ دعا قبول شب قدر میں ہوتی ہے، مقامات مقدسہ میں ہوتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ رزق حلال کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت اصحاب پیغمبر نے اہتمام کیا ان راتوں کو منانے کا، شب قدر کا، روشنیاں کی، تراویاں پڑھیں، جہاں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، شب قدر کی تلاش ہوتی ہے، شبینے کی تلاش کرتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں قندیلیں روشن کرائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، فرمایا یہ روشنی مسجد میں؟ اصحاب نے بتایا کہ حضرت عمر نے یہ روشنی کرائی ہے۔ تو دعا فرمائی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، ولی کی دعا قبول ہوتی ہے، جو ولیوں کا سردار ہے، جنہیں دنیا شیر خدا کہتی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو جس سے محبت ہو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بار بار ان سے مانگا جائے وہ بار بار عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت علی نے دعا فرمائی، مولا عمر کی قبر کو روشن کرنا، انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا ہے۔ تو عموماً ہمارے ہاں شب قدر کے اندر چراغاں ہوتا ہے، لائٹوں کا انتظام ہوتا ہے، تو صحیح ہے، بہتر ہے، اس میں عبادت کا شوق بڑھتا ہے، ذوق بڑھتا ہے، مسلمانوں کو یہ پیغام یہ جاتا ہے کہ آج شب قدر کی یہ راتیں ہیں۔ ہمارے ہاں بہت شبینوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، نفل کی صورت میں شبینہ پڑھنا کرنا، تلاوت میں جاگنا، اعتکاف والوں کے لیے مسجد کو آباد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں عبادت سے، نمازیوں کے سجدوں سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ جب ہم بیت اللہ میں جاتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں، لاکھوں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اسلام کا غلبہ ہوتا ہے۔ ہمارے بچے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اچھا اسلام ہمارا، اتنے نمازی، اتنے لوگ، اللہ کا سچا دین ہے یہ۔ تو یہ شب قدر برکت والی رات، اس میں اصحاب جاگے، شب قدر کی تلاش کی۔ تو وہ پانی مسجد نبی کی چونکہ چھت کچی تھی، پانی ٹپک رہا تھا، تو مٹی جو تھی وہ گیلی ہو گئی۔ اللہ کے نبی، سچے نبی، صادق الامین رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ ریز تھے، حضور کے لمبے لمبے سجدے ہوا کرتے تھے۔ اصحاب فرماتے ہم تصور کرتے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے، اتنا دراز لمبا سجدہ ہوتا تھا۔ تو صبح دیکھا تو نبی کریم کی پیشانی پر گیلی مٹی کے نشان بلکہ آثار موجود تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ مٹی کے آثار؟ فرمایا یہ رات اللہ نے مجھے شب قدر نصیب فرمائی ہے، تو یہ علامات ہیں اس رات کو ہلکی بارش ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں ہلکی بارش بھی کچی چھت ہوتی تھی، کھجور کے پتوں کی، کھجور کی لکڑیوں کی، تو یقیناً اس میں
پانی ٹپکتا ہوگا، آتا ہوگا، اور زمین کا فرش مسجد کا وہ بھی کچا ہوگا، مٹی ہوگی۔ تو اس طرح کی حدیثوں میں یہ روایتیں موجود ہیں، ملتی ہیں۔ تو لہذا شب قدر کو حاصل کرنا میرے رسول کی سنت، میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت، اہل بیت پیغمبر کی سنت ہے۔ یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں جاگنے کی، شب قدر حاصل کرنے کی، تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔